40واں مکتوب حضرت بندگی میں شیخ مصطفیٰ گجراتی رحمۃ اللہ علیہ 48 لیٹر ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، دعا سے آغاز ہو رہا ہے۔ اے پروردگار ہمیں سمجھا دے ہمارا سیدھا راستہ۔ اللہ بتانا دیکھیے سیدھا راستہ سمجھانا اللہ بھی۔ اے پروردگار ہمیں سمجھا دے ہمارا سیدھا راستہ۔ اللہ پاک و برتر فرماتا ہے وبشر الصابرین الذین اذا اصابتهم مصیبۃ، اور خوشخبری سنا ان صبر کرنے والوں کو کہ جب ان پر کوئی مصیبت پہنچتی ہے، قالوا انا للہ و انا الیہ راجعون، جب ان پر کوئی مصیبت پہنچتی ہے تو بول اٹھتے ہیں کہ ہم اللہ ہی کے لیے ہیں اور ہم اسی کی طرف لوٹنے والے ہیں۔ اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ واولئک هم المہتدون، یہی ہیں جن پر رحمتیں ہیں ان کے پروردگار کی طرف سے اور یہی لوگ ہدایت پر۔ آگے حضرت لکھ رہے ہیں یہ آیت قرآن مجید کے بعد کہ جاننا چاہیے کہ تقدیر الہی سے راضی رہنا، یعنی بلا پر صبر کرنا، اور تدبیر سبحانی کے آگے سر جھکا دینا، یعنی خود کو خدا کے حوالے کیے رہنا، عقل والوں کا پیشہ اور سمجھ والوں کا شیوا ہے۔ اللہ کی تقدیر جو لکھ دی ہے اللہ نے تقدیر، اس سے راضی رہنا اور جو اس کی پلاننگ ہے تدبیر سبحانی، اس کے آگے جو ہے سر جھکا دینا، عقل مند لوگوں کا پیشہ اور سمجھ والوں کا شیوا ہے۔ عالم یقین کی باریکیوں کو جاننے والوں نے یہ جان لیا کہ جو کچھ اس جہاں میں ہے اس کے لیے زائل ہونا ہے اور غائب ہونا لگا ہوا ہے۔ ترجمہ رباعیہ کہ کوئی کی خبات ہے کہ نوشیرواں ہیں، ہر اگلے کے مانند پچھلا رواں ہے۔ جہاں کیا ہے کوہنا سرا ہے کہ جس میں شب و روز اتر کر چلا کارواں ہے۔ ایک جو ہے کوہنا سرا ہے، سرایا ہے جہاں پہ مسافر آتے جاتے رہتے، یہ جہاں بزرگوں نے فرمایا ہے سرور جو اللہ کے ساتھ ہے وہ سرور ہے، خوشی، اور سرور جو غیر اللہ کے ساتھ ہے وہ غرور ہے، یعنی دھوکہ ہے۔ حق سبحانہ تعالیٰ فرماتا ہے کہہ دے کہ اللہ کا فضل اور اس کی رحمت پر انہیں چاہیے کہ خوشی کریں، یہ بہتر ہے ان چیزوں سے جو جمع کرتے ہیں۔ اب سعادت مندوں کو چاہیے، یعنی نیک لوگوں کو چاہیے کہ اس جہاں سے اس جہاں کے لیے توشہ فراہم کریں اور عاقبت کی بھلائی کی فکر نہ چھوڑیں، ہر وقت خدا کی طرف رجوع ہوں اور گناہوں کی معافی مانگیں، ہمیشہ تواضع اور عاجزی اختیار کریں، یعنی انکساری جو ہے اختیار کریں، اللہ کے حکم کی تعظیم، خلق اللہ کے ساتھ نیک سلوک کو دونوں جہاں کی سعادت کی پونجی تصور کریں۔ دیکھیے دو چیزیں بتا رہے ہیں، ایک تو اللہ کے حکم کی تعظیم بندگی، اور دوسرا اللہ کی جو مخلوق ہے اس کے ساتھ نیک سلوک کو دونوں جہاں کی سعادت کی پونجی تصور کریں۔ جیسا تو کرے گا ویسا تیرے ساتھ کیا جائے گا۔ ہر وقت اس بات کا دھیان رکھیں کہ دینداروں کی صحبت صاحب یقین کی نزدیکی کو اکثیر خالص سمجھے رہیں۔ اپنے کام کی باغ شریعت محمدی ان سید المرسلین کے ہاتھ میں دے دیں، جن پر افضل ترین درود اور کامل ترین عطیہ اللہ کے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب اللہ کسی بادشاہ کی بھلائی چاہتا ہے تو نیک آدمی کو اس کا وزیر بناتا ہے، ایسا کہ اگر بادشاہ اچھی بات کو بھول جائے تو یہ اس کو یاد دلائے، اور اگر یاد رکھ کر عمل کرے تو یہ اس کی مدد کرے۔ اس حدیث نبوی کی بنا پر صاحبان حکومت کو وزارت سنبھالنے والوں کے بغیر چارہ نہیں ہے، لیکن وزیر ایسا ہونا چاہیے جو بادشاہ کی دو جہاں کی بہتری چاہنے والا ہو، تاکہ بادشاہ اور وزیر دونوں جہاں کی دولت سے بہرہ مند ہو اور کسی وجہ سے بھی پشیمانی اور پریشانی کا سامنا نہ ہو۔ حاصل کلام انکساری اور عاجزی کو جو کوئی شخص اپنے سر کا تاج بنائے گا، جس کسی کام میں قدم رکھے گا برکت پائے گا۔ عاجزی اور انکساری، اپنے آپ کو کچھ نہیں جاننا اور انکساری اپنانا، عاجزی رہنا، مطلب غلامی اسی میں ہے کہ اللہ کے سامنے جو اپنے آپ کو عاجز سمجھنا ہے۔ جو کوئی شخص اس کو جو ہے اپنا سر کا تاج بنائے گا، جس کسی کام میں قدم رکھے گا برکت پائے گا۔ یہاں پہ جو حضرت کا جو ہے مخطوط اختتام کو پہنچتا ہے۔ میری مسلم کا ہی فرمان ہے جہاں ہے کر جانے وہاں نہیں کر جان، جہاں نہیں کر جانے وہاں ہے کر جان۔ اسلام نے فرمایا جہاں ہے سمجھ رہے ہیں کچھ ہے تو وہاں پہ کچھ بھی نہیں ہے، جو سمجھ رہا ہے کہ کچھ بھی نہیں ہے، جہاں نہیں کر جانے وہاں ہے کر جان، وہاں پہ جو ہے کچھ نہ کچھ جو ہے وہاں پہ موجود ہے۔ انشاءاللہ اگلا مکتوب جو ہے اگلی سے پڑھا جائے گا۔